بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم علیکم اليہود فإنما يقول احدهم السلام علیک فقل وعلیک متفق علیہ۔ سلام کے آداب ذکر ہو رہے ہیں، اور غیر مسلم اگر سلام کہیں تو ان کو ریٹن میں جواب میں کیا جواب کن الفاظ سے دینا چاہیے، اس کا بیان اس حدیث میں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں یہودی سلام کریں تو تم ان کو سلام کے جواب میں اتنا کہو، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں یہودی سلام کہتے ہیں تو وہ سلام کے الفاظ یوں کہتے ہیں السلام علیکہ، السلام نہیں کہتے ہیں آپ کو، بلکہ وہ کہتے ہیں السلام علیکہ۔ تو جب آپ کو وہ اس طرح کے الفاظ میں سلام کہیں تو آپ ان کو کہو وعلیکہ۔ سام یہ عربی زبان میں اس کے معنی آتے ہیں موت کے، کہ یہودی دنیا کی سب سے خبیث قسم کی قوم ہے، قرآن کریم کی روشنی میں سب سے شرارتی قوم ہے، اور خود قرآن کریم نے جگہ جگہ جہاں یہودیوں کا ذکر آیا ہے واضح فرمایا اشد الناس عداوہ، سب سے زیادہ ایمان والوں سے نفرت اور دشمنی رکھنے والی جو قوم ہے وہ یہودی ہے۔ تو یہ کہیں بھی ان کا یہ جو موقع ضائع نہیں ہونے دیتے کہ کوئی موقع ملے اور مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ہر نقل و حرکت سے اسلام اور اہل اسلام کو زک اور تکلیف پہنچے۔ تو نبی علیہ السلام کو جب سلام کیا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام کو تو پتہ تھا یہ بدبخت قسم کے ہیں، اس لیے وہ السلام میں لام کو کاٹ دیتے تھے اور سین کو الف کو آگے میم کے ساتھ ملاتے تھے، السام، لام کو بیچ میں حذف کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے۔ اور سام کے معنی آتے ہیں نعوذ باللہ ہلاکت کے، موت کے، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام کو یہ سلام کہتے تو کہتے کہ اے محمد تم پر موت طاری ہو، تم برباد ہو جاؤ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی اگر یہ تمہیں سلام کریں تو وہ سلام کا جواب نہیں دینا، بلکہ آپ نے صرف سلام کا جواب جو دینا ہے وہ اس طرح دینا وعلیکہ، کہ جس موت کی بددعا تم میرے لیے کر رہے ہو وہ الٹ کر تم پر آ جائے، وہ بازی الٹی جائے، تم پر اللہ کی طرف سے آفت آئے اور ہلاکت ہو۔ اس لیے آگے ایک روایت ہے انس رضی اللہ عنہ کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں اہل کتاب سلام کہیں تو تم صرف اتنا کہو وعلیکم، کہ تم پر بھی ہو۔ اب تم پر بھی کیا ہو، اگر تم نے بد دعا والے الفاظ کہے تو تم پر بد دعا ہو، اور اگر تم نے السلام کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کی سلامتی تم پر بھی ہو کہ اللہ تمہیں بھی اسلام کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ چنانچہ ایک روایت ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی، تفصیل یہ میں سے اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ، یعنی یہ یہود کی خباثت دیکھیے نا کہ اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر شان والے نبی، یہ ان کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں جو قوم خاتم النبیین کو گالی دینے سے باز نہ آئے، ان کے ہاں میری آپ کی کیا اہمیت ہوگی۔ جو یہ ہمارے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں نا ہمارے حاکم جو بھی ہیں کہ بھئی ان کو ساتھ ملا لے تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا، خدا کی قسم کبھی مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ جس قوم نے نبی کو نہیں چھوڑا، ایک ایک وقت میں انہوں نے 43 40 70 اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو قتل کیا ہے، صبح کو ان کا یہی کام ہوتا تھا، وہ قوم ان کی تو گھٹی میں شرارت ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور انہوں نے سلام کے طور پر کہا السلام علیکم۔ تو نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے اس طرح کہا تو امی عائشہ نے سن لیا کہ یہ تو وہی بدبختی کر رہے ہیں، تو حضرت عائشہ نے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا اور انہوں نے کہا بل علیکم السلام واللعنہ، ہلاکت تم پر ہو، لعنت تم پر ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اے عائشہ اللہ تعالیٰ نرمی والے ہیں اور ہر کام میں نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ تو الٹا حضرت عائشہ سے فرمایا علیہ السلام، اس کی وجہ ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے آپ کو کیا کہا السلام علیکم۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو میں نے بھی تو ان کو اتنا کہہ دیا نا وعلیکم کہ تم پر بھی ہو، تو آپ نے آگے ایک لفظ اور اضافہ کیوں کیا؟ وہ لفظ اضافہ کون سا تھا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو؟ جب میں نے جتنا انہوں نے کہا اتنا میں نے کہہ دیا، اب حساب کیا ہو گیا؟
برابر ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ آپ نے کیوں کہا؟ یہ ہمارے نبی عدل والے تھے، یہ ہمارے نبی انصاف والے تھے۔ بھائی جتنا اس نے کہا اتنا آپ نے بھی کہہ دیا، معاملہ کیا ہو گیا؟ برابر ہو۔ ہمارے نبی میدان جنگ میں بھی عدل کرتے تھے اور امن کی حالت میں بھی عدل کیا کرتے تھے۔ اب یہ اس سے مجھے آپ کو کیا سبق ملا کہ بھائی اگر کسی سے بدلہ لینا ہے تو اتنا لے جتنا اس کا قصور ہے۔ اب وہ چند دنوں کی پہلے کی بات ہے، میں نام بھی لے لیتا ہوں، وہ میرا کوئی رشتہ دار تھوڑی ہے، حق انسان بولے تاکہ مجمع کو سمجھ میں آئے۔ یہ خلفائے راشدین کی جو مسجد ہے اس کے نیچے جو دکان والا ہے جس نے 4-5 فٹ کا سٹینڈ آگے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ یہ ہمارے جو ہے نا وہ یہ گلیاں اور یہ روڈ ہمارے ہیں، تو اتنا بڑا سٹینڈ اس نے آگے رکھا ہے۔ وہ ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے، مسجد کے ساتھی ابھی بھی موجود ہیں، وہ کہہ رہے کہ ہم لوگ آ رہے تھے تو ایک بچے کو مجمع تھا اور مار رہے تھے، کان پر تھپڑ پہ تھپڑ، پورا چہرہ اس کا لال کر دیا، ادموا کر دیا۔ تو ہم نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ کہا جی اس نے ایک وہ کون سا ہوتا ہے وہ چپس جو ہوتا ہے، وہ چپس کا ایک جو ہے نا وہ پیکٹ چھوٹا سا، کوئی 15-20 روپے کا ہوگا، کتنے کا ہوگا، لیز کا یا 25 روپے کا ہوگا، وہ اٹھایا ہے، اس لیے ہم مار رہے ہیں۔ اور مار بھی کون رہے تھے؟ بڑے بڑے ہٹے کٹے، اور خیر سے وہ اس علاقے کے کرپٹ ترین لوگ ہیں، چور ہیں اس علاقے کے، وہ اس کو مارا۔ کیوں جی؟ نہیں اس نے قصور کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی کتنے کا ہے جی؟ اتنے کا۔ یہ پیسے ہم سے لے لو، 5000 روپے دے دو۔ اب یہ حالت ہو گئی، بھائی جتنا کوئی وہ بچہ تھا نا، ایک دو تھپڑ مار دیتے، یا اور بھی اگر کشادہ دلی کا وہ رویہ کرتے تو کیا کرتے کہ بیٹا یہ مجھ سے لے لو، کبھی بھی کوئی چیز چاہیے آپ میرے پاس آ جائے، میں آپ کو دے دوں گا۔ چوری کرنا اچھا کام نہیں ہے۔ کیا وہ اس بچے کو مار مار کے ادموا کر دیا؟ کیا وہ بچے کی تربیت کی ہے؟ پتہ نہیں اس بچے نے رات کیسی گزاری ہوگی۔ انہوں نے کہا باقی مجمع دیکھ رہا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ کیوں آپ دیکھ تو رہے ہو، مار رہے ہیں؟ کہا بچے نے چوری کی ہے۔ تو بھائی جتنی چوری کی اتنا مارو نا، پھر بعد میں کہہ رہے ہاں یار یہ غلط ہوا، اس وقت گونگے شیطان بنے ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ کوئی مسجد کے اگر دکانوں میں آتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں بنتا، وہ انصاف کرے گا، انسان کا بچہ بن کے رہے۔ چھوٹا بچہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، بچوں کے ساتھ پیار کا معاملہ کریں، ان کو اپنی محبت دیں، ان کے ساتھ ایسا جو ہے نا وہ دوستانہ معاملہ رکھے کہ بچہ کہے دنیا میں اگر کوئی میرا دوست ہے تو میرا والد ہے، دنیا میں اگر کوئی خیر خواہ ہے تو میرا والد ہے۔ تو اتنا مارا اس بیچارے کو کہ ایک 25-30 روپے کا پیکٹ تھا، اور گناہ اس وہ چھوٹا بچہ، معصوم بچہ ہے بھائی، اس کو سینے سے لگا دے۔ اللہ کی قسم کل وہ دفاع کرتا جو تم نے کیا 5 فٹ 6 فٹ جو تم نے یہ آگے کیا سٹینڈ، یہ تم نے کون سا اچھا کام کیا ہے؟ تو جب تم نے اتنا آگے کیا تو ایک بندہ بھی وہاں کھڑا کرو نا جو اس کی حفاظت کرے۔ اتنی سی دکان ہے اور آگے اتنا بڑا سٹینڈ لگا دیا تم نے، پھر ایک بندہ بھی مقرر کرو نا جو اس کی حفاظت کرے۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، وہ تو چیز اٹھاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں دنیا کا سب سے بڑا کام کر رہا ہوں۔ تو اس لیے بھائی ظالم کا ساتھ نہ دیں، اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے اس معاشرے کو جہاں ظلم ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی سزائیں ہم پر جو ہے۔ تو ہمیں نبی نے درس دیا، جو نبی کو برا کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنے الفاظ کہو کہ جتنا اس نے مجھے کہے، اے عائشہ اس سے زیادہ نہ کہو۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی، اور یہ بدبخت کرتے رہتے ہیں، کی جاتی ہے، ہم اپنے ہی ملک کے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، گاڑیاں جلا دی، بینک جلا دی، اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ یہ ہمارے وزیر اعظم کا نقصان نہیں ہوگا، وہ کل کو زیادہ ٹیکس لے کر آپ کا میرا خون چوسیں گے۔ نقصان کرنا ہے کافروں کو، کہو ان کی چیزیں استعمال نہ کرو۔ اور رات کو فنکشنوں میں انہی خبیثوں کی آوازیں آتی ہیں جو کل کو میرے نبی کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، گالیاں دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ عید کا دن ہوتا ہے، میرا نوجوان انہی کی طرح نقل کرتا ہے، انہی کی طرح نقالی کرتا ہے، انہی کی طرح بن سنورنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ تو مکسنگ کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے، عائشہ جتنا میں نے کہا بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ مت کہو، یعنی کہ بتایا یہ کہ یہ پھر ظلم ہو جائے گا، اور محمد ظلم نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج آپ کے علم میں بھی یہ بات ہے، 30 مارچ ہے، ویسے تو کل انشاءاللہ بات تفصیلی آئے گی کہ آج تقریباً کوئی پتہ نہیں 20-21 سال ہو گئے ہماری قوم کی بیٹی کو، جسے ڈکٹیٹر بدبخت کہیں گے اس کو، جس نے ہماری قوم کی حافظ قرآن بچی کو امریکیوں کے ہاتھ میں فروخت کر دیا ڈالروں کے بدلے میں، ابھی تک وہ جیل میں ہے۔ آج اس کے غالباً 20 سال مکمل ہو گئے، یہ 20 سال سے اوپر مکمل ہو گئے۔ یہ ایٹم بم کس کام کے بھائی کہ تمہارے ہاتھ سے تمہاری قوم کی بچی کو بغیر کسی ثبوت کے لے کر چلے جائے، اس کا اچار ڈالنا ہے۔
غیرت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے بھائی، غیرت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ اکثر یہ جمعوں میں جہاں بھی یہ مضمون آتا ہے عرض کیا جاتا ہے، وہ بدبخت میری بہن کو ننگا کرتے ہیں، ننگا 100 سور عیسائیوں کی اور امریکن فوج کی صورت میں وہ سور آتے ہیں، اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بلاؤ اپنے محمد بن قاسم کو۔ کہاں محمد بن قاسم؟ وہ تو گیند بلوں میں لگے ہوئے ہیں، توڑ دی تلواریں، ہاتھوں میں لیے بلے ہم نے، بہنیں لٹتی رہی، ہم دعا کرتے رہے۔ اب تو یہ حال ہو گیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بہن کی کہیں غیب سے ایسی مدد فرمائے، اور اللہ ہمارے سوئے ہوئے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ جاگنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ گیند بلوں میں اربوں روپے لگا دیتے ہیں، اتنے اربوں روپے اگر اپنی بہن کے لیے وہاں فدیے کے طور پر، چھڑانے کے طور پر دے دیتے، خدا کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ تمہارا استقبال کرتے کہ تم نے پیسے دے کر میری بچی کو چھڑا دیا، وہ بچی جس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ اس لیے نیت بھی کریں کہ ہم نے غیروں کی نقل نہیں کرنی ہے، ہم نے گستاخوں کی، نبی کے گستاخوں کی نقل نہیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ آج سے ہم نیت کرتے ہیں، ہم سر سے لے کر پاؤں تک ظاہر باطن میں پورے محمدی غلام بن کر دنیا کو دکھانے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔